اور خوبصورت تبصرے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی جانب سے، سال ہر سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اپنی اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، تو نہ صرف اس سے پبلک کی تھوڑی بہت وہ کہتے ہیں ایجوکیٹ کرتی ہے پبلک بھی اس سے، بلکہ جب میں وکیل تھا میں ہمیشہ کہتا ہوتا تھا کہ کئی دفعہ آپ لوگوں سے جو انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں اپنے دیگر کیسز کی تیاری میں بہت، کیونکہ وکیل اپنے کیس میں مگن ہے، ایک کورٹ میں کیا ہوا ہے دوسری کورٹ کا اسے نہیں پتہ، تو یہ آپ لوگ ہیں جو ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن بھی آ گیا ہے، کیونکہ ڈیسیجنز کے پرنٹ ہوتے ہوتے ان کے پی ایل ڈیز میں اور شماروں میں چھپتے چھپتے تو مہینے لگتے ہیں، لیکن آپ کے توسط سے ہم جو فوری طور پہ لیگل فرٹرنٹی بھی اپڈیٹ ہو جاتی ہے، اور وہ بہت بینیفیشل ہوتا ہے ان کے لیے کہ جی آج سروس میٹر میں یہ فیصلہ آ گیا ہے، آج جائیداد کی تقسیم میں یہ فیصلہ آ گیا ہے، آج لوگوں کے حقوق کے بارے میں پولیس کو یہ بات کہہ دی ہے سپریم کورٹ نے، آج ایف آئی آر کے اندراج کے حوالے سے یہ کہا ہے، تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو آپ لوگوں کے ذریعے ہم تک یہ انفارمیشن پہنچتی ہے، جو کہ لا ڈائجسٹ کے ذریعے بہت دیر تک ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو اسی وجہ سے میں نے پچھلی دفعہ پاکستان بار کونسل کو اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کہا کہ کیونکہ آپ پریمسز شیئر کرتے ہیں اور یہ بھی ہمارے مہمان ہیں اور یہ آپ کے پیشے کی بھی بہت زیادہ بھلائی کرتے ہیں، یہ جو بات میں نے کہی ہے تو آپ پہ بھی کوئی ذمہ داری ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس ذمہ داری کا احساس کر لیں، ہم آگے سے کر دیں گے، تو ہم نے پھر وہ میکنزم بنایا۔ تو آج بھی آنے سے پہلے میں نے ان سے اجازت لی تھی اور انہوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ صدر سپریم کورٹ بار نے اور میری پیر مسعود چشتی صاحب سے بات ہوئی، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے بھون صاحب نے ان سے رابطہ کر کے مجھے کنفرم کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم حسب روایت وہ سلسلہ جاری رکھیں گے، تو دونوں باڈیز سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل آپ کو انشاءاللہ العزیز 1 ملین ایچ جو ہے وہ آپ کی ایسوسی ایشن کو اس سال کے لیے بھی وہ پہنچ جائیں گے، آپ کے پاس پہنچ جائیں گے جی اکاؤنٹ میں۔ دوسری جو بات آپ نے کہی کہ کچھ آپ کے جو ساتھی دوست ہیں وہ کچھ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، میرے لیے بطور وزیر قانون اور منسٹر فار ہیومن رائٹس یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، اور میں تو سناد میرا بھائی ہے سامنے کھڑا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں، میں تو بڑی کھلے دل سے یہ بات کرتا ہوں، وی ہیو لیوڈ آر لائف ہیئر، آپ لوگوں نے ہمیں بڑھتے پھولتے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو بڑے ناموں میں شامل ہوتے دیکھا ہے، اور یہ ایک دنیا کا رواج ہے خوشدل خان صاحب کہ آپ آتے ہیں، آپ گرو کرتے ہیں سیاست میں، اپنے پروفیشن میں، تو اسی طرح چیزیں آگے چلتی ہیں۔ میں بھون صاحب ہوں، ہارون رشید صاحب ہیں، آپ سب نے ہمیں اسلام آباد میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم نے آپ کو، اور آج ماشاءاللہ آپ صحافت کے بڑے نام ہیں، یہ وکالت کے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں میرے دائیں بائیں، نور عالم صاحب تشریف لائے ہیں خیبر پختونخوا سے، بھون صاحب ہم سب کے سربراہ ہیں، تو یہ ایک ہمارا آپ کا وہ کہتے ہیں نا چولی دامن والا ساتھ ہے، تو میرے بس میں تو ہو تو یہ کبھی بھی نہ ہو، لیکن میں ایک استدعا ضرور کروں گا کہ صحافت ایک بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے، خبر کو فوری طور پہ پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ خبر مصدقہ ہو، تو کیافے آرائیوں پہ یا بے چین خبریں جو ہیں جب وہ ہم لوگ بھیجتے ہیں تو اس کی وجہ سے اندازہ نہیں ہوتا ہمیں کہ اس کے کمپلیکیشنز اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جلد بازی میں دی ہوئی خبر کسی شخص کو کس حد تک فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہے، اور زیادہ تر نقصان کی صورت میں نے جب سینٹ کے لیے اپنے پیپرز جمع کروائے، نامینیشن پیپرز، تو میں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے تھے، تو اس میں ظاہر ہے وراثتی بھی ہوتے ہیں جو آپ نے خود بنائے ہیں وہ بھی، تو وہ جو فگر لکھی ہوئی تھی وہ ہندسوں میں تھی، یعنی 3257 957، تو کسی دوست نے ایک بہت موقر ٹی وی چینل ہے، ان کے جو لاہور میں الیکشن کمیشن کو کور کرتے تھے، انہوں نے وہ ایسے جلدی میں دیکھا اور انہوں نے چلا دیا کہ جی اثاثے جو ڈکلیئر ہوئے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ اثاثے ہیں وہ اعظم نذیر تارڑ کے ہیں، اور وہ 32 ارب 30 کروڑ روپے کے ہیں۔ میں جب وہ خبر پڑھی میرے ایک دفعہ طوطے اڑ گیا، میں نے کہا میں نے تو یہ رقمیں اتنے صفر کبھی زندگی میں گنے تک نہیں ہیں، وہ تھے سارے ملا کے گھر دفتر گاڑیاں بینک جو بھی تھا، اللہ کا کرم تھا وکالت کرتے تھے، کوئی 32 کروڑ تھے۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں، یقین مانیے
ایک طرح سے کئی دفعہ ڈر بھی آتا ہے مجھے. ایک دو دفعہ ایجنسیز نے بھی کہا کہ جی اس کی آپ تصحیح کیا کریں گے کہ آپ ایزی ٹارگٹ ہوں گے یہ جو باقی کرائم شرائم ہے سیکیورٹی کی وجہ سے. کرائم کے حوالے سے. لیکن بہت مختلف نظر سے لوگ ابھی بھی کئی دفعہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں تم وکالت میں اتنا پیسہ تم نے کیسے بنا لیا. بھون صاحب کا الیکشن شروع ہوا تو ان کے مخالف کینڈیڈیٹ نے کیمپین میں یہ کہا کہ انہوں نے ناجائز ذرائع سے اربوں روپے کمائے ہوئے ہیں. میں نے ایک مثال اپنی دی ہے آپ کو کہ صرف اس جلد بازی کی وجہ سے کہ فگر کو کنفرم نہیں کیا اور ایک دفعہ چلی ہوئی خبر جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا. میں نے 50 دفعہ لوگوں کو یہ کہا کہ یہ درست نہیں, وہ فگر کی غلطی ہو گئی ہے, لیکن لوگ بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ابھی بھی کبھی مجھے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ نے تو کمال کیا ہے پروفیشن میں, اتنے اربوں روپے کما لیے ہیں, کیسے کمائے ہیں ہمیں بھی بتائیں. تو یہ غیر سنجیدہ بات نہیں ہے, یہ میں گزر رہا ہوں اس سے کئی سالوں سے, اور وہ صرف ایک غلطی تھی, ایک لمحے کی غلطی تھی کسی ایک دوست کی. اس نے معذرت بھی کی بعد میں, کوئی تو انہوں نے کہا میں تصحیح بھیج دیتا ہوں. میں نے کہا وہ بھی بھیج دے, تصحیح پڑھتا کون ہے, نہ سمجھ آتی ہے. تو اس لیے دوسری بات کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ہونی چاہیے, میں خود اس کا بڑا قائل ہوں. ہم وکالت میں بار رومز میں جتنی کھلی ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آئین بھی ہم کو کہتا ہے کہ ہم نے وہ حدیں پار نہیں کرنی. اور جب آئین بنا تھا آرٹیکل 19 اوریجنل جو اس کا ٹیکسٹ ہے, وہ آپ کے جو فور فادرز فریمرز آف کانسٹیٹیوشن سے جو ایلڈرز تھے ہمارے, انہوں نے یونانیمسلی بنایا تھا, اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں تھی. کچھ لیمیٹیشنز انہوں نے وہاں پہ بھی دی ہیں کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے, یہ بات نہیں کرنی, اس لائن کو کراس نہیں کرنا. تو وہ میں ادب سے عرض کروں گا کہ ہم سب ایک نظام میں رہتے ہیں, ایک آئین اور قانون کے دائرے کو سامنے رکھتے ہوئے بولیں, کھل کے اپنی رائے کا اظہار کریں, گڈ فیتھ میں کریں. لیکن کسی کو ملائن کرنا, کسی کی پگڑی اچھالنا, کسی کو اسکینڈلائز کرنا, کسی کے بارے میں غلط انفارمیشن دینا, یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اب پچھلے دنوں جیسے یہ سارا معاملہ چل رہا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں, ان کی صحت کے بارے میں, ان کی آنکھ کے بارے میں, وہ کیا فارائیاں ہوئیں. ہمارے ایک خبر ہمارے پاس آئی کہ ان کی اپنے خیال میں ان کا جو آئی سائٹ کا ڈیمیج ہے ایک آنکھ کا, وہ 85% ہو چکا ہے. لیکن یہ نہ بتایا گیا کہ ساتھ ساتھ امپروومنٹ بھی آ رہی ہے. جب سپریم کورٹ نے, بہت اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے ایک میڈیکل بورڈ کے لیے آرڈر کیا اور سرکار نے اس کی منو عن تائید کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل اور جو پیمز کے ٹاپ ڈاکٹرز تھے ان کو بٹھایا. انہوں نے ایگزامن کرنے کے بعد کہا جی کہ الحمدللہ ان کی ایک آنکھ کی بنائی 6/6 ہے اینک کے ساتھ, جو کہ اس عمر میں ایک کرشمہ ہے, اللہ تعالیٰ کا معجزہ بھی ہے, اور دوسری کی 70% ہے, اور وہ امپروو کر رہی ہے. تو اس سے ایک جو ہیجان تھا, جو ہیجانی کیفیت تھی, وہ دور ہوئی. میں اسی حوالے سے یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے. اب دیکھیں اس پہ جو ریئیکشن تھا صوبائی حکومت کا, روڈز بند کرنا اور ٹوٹل نظام زندگی مفلوج کر دینا سرکاری سرپرستی میں بھی, یہ بھی ایک بالکل ہی انہونی سی چیزوں میں شمار ہوتا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے وہاں کی جو مقامی تنظیمیں ہیں ان کے پٹیشنز کے اوپر, اور جو کچھ پارلیمنٹیرینز تھے وہ گئے تو انہوں نے آرڈر کیا. اب شکر ہے کہ صوبے کا وہ نظام بھی جو ہے وہ رواں دواں ہیں. تو یہ سوسائٹی کو چلانے کے لیے ایک بیلنس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے, اور وہ بیلنس آپ نے, ہم نے, سب نے مل کے کرنا ہے. میری اپنی رائے ہو سکتی ہے, عمران وسیم کی اپنی رائے ہے, اسنا